ہر بڑی کہانی کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہوتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی، وہ کون سی طاقت تھی جس نے چند لوگوں کو اتنی ہمت دی کہ وہ پورے معاشرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو آئیے آج ہم ابتدائی مسلمانوں کی انہی آزمائشوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، اور ایسی ثابت قدمی کی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور یہیں سے ہمارا اصل سوال شروع ہوتا ہے، آخر وہ کیا جذبہ ہے، وہ کیا یقین ہے جو کسی انسان کو ہر طوفان کے سامنے، ہر مشکل کے باوجود اپنی بات پر ڈٹے رہنے کی طاقت دیتا ہے؟ یہی سوال دراصل اس پوری داستان کا مرکز ہے۔ اچھا، تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسلام سے بھی پہلے کے مکہ سے، ایک ایسا شہر جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ دیکھیں، اس وقت کا مکہ کوئی عام صحرائی شہر نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، ایک ہب تھا جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے، جہاں الگ الگ قبیلے آ کر ملتے تھے۔ لیکن اس کی اصل پہچان تجارت نہیں تھی، بلکہ کعبہ میں رکھے سینکڑوں بت تھے جن کے گرد وہاں کی پوری سماجی اور معاشی زندگی گھومتی تھی۔ اور اسی ماحول میں جہاں ہر طرف الگ الگ خداؤں کی پوجا ہو رہی تھی، ایک بہت ہی سادہ لیکن انقلابی آواز اٹھی کہ خدا صرف ایک ہے۔ یہ پیغام اس وقت کے ہر رواج، ہر عقیدے کے لیے ایک بہت بڑا، ایک سیدھا چیلنج تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا اور بنیادی پیغام آسانی سے قبول نہیں کیا جانا تھا۔ اسے جو قائم نظام تھا، جو سٹیٹس کو تھا، اس کے لیے خطرہ سمجھا گیا، اور بس یہیں سے مخالفت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ تھا کس بات پر؟ دیکھیں، یہ صرف مذہب کی جنگ نہیں تھی، معاملہ اس سے کہیں گہرا تھا۔ ایک طرف تھی توحید، یعنی ایک خدا کا تصور، اور دوسری طرف تھا مکہ کا پورا معاشرہ جو شرک پر چل رہا تھا۔ پھر بات آئی برابری کی۔ نیا پیغام کہتا تھا کہ سب انسان برابر ہیں، جو مکہ کے اونچ نیچ والے قبائلی سسٹم کے بالکل خلاف تھا۔ اور سب سے بڑھ کر معاشی مفادات۔ جب بات روحانیت کی ہوئی تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو لگا کہ ان کی تو دکانداری ہی خطرے میں پڑ گئی۔ شروع میں تو یہ مخالفت صرف باتوں تک محدود تھی، تانے دیے جاتے، مذاق اڑایا جاتا، جو لوگ نیا دین قبول کرتے انہیں سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا تھا، ان پر جھوٹے الزام لگائے جاتے، غرض ہر وہ کوشش کی گئی جس سے ان پر دباؤ پڑے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اسی شدید دباؤ کے بیچ کچھ ایسی کہانیاں سامنے آئیں جنہوں نے نہ صرف تاریخ کا دھارا موڑا، بلکہ انسان کے عزم اور ہمت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ اب ظلم کا سب سے پہلا نشانہ کون بنا؟ معاشرے کے وہ لوگ جو سب سے کمزور سمجھے جاتے تھے، غلام، اور وہ لوگ جن کے قبیلے طاقتور نہیں تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اپنے ایمان پر سب سے زیادہ مضبوطی سے یہی لوگ ڈٹے رہے، اور انہی لوگوں میں ایک نام ایسا ہے جو آج بھی ہمت اور استقامت کی علامت ہے: بلال ابن رباح۔ وہ ایک حبشی غلام تھے۔ ان کی کہانی تو سب جانتے ہیں۔ سوچیں ذرا، ان کے مالک نے اسلام چھڑوانے کے لیے کیا نہیں کیا؟ تپتی دھوپ، جلتی ہوئی ریت اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ لیکن اس اذیت میں بھی بلال کی زبان پر کیا تھا؟ صرف ایک ہی لفظ: احد، احد، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ ظلم کے منہ پر توحید کا ایک نعرہ تھا، ایک بے خوف اعلان۔ اسی ثابت قدمی کی ایک اور ایسی ہی ناقابل یقین مثال یاسر کے خاندان کی ہے۔ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار، اس پورے خاندان کو صرف ان کے ایمان کی وجہ سے تکلیفیں دی گئیں۔ اور یہیں پر تاریخ ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ سمیہ کو اپنے عقیدے سے نہ ہٹنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید قرار پائیں۔ ان کی قربانی نے اس ظلم کو ایک نئی اور بہت ہی سنگین سطح پر پہنچا دیا۔ تو جب ایک ایک فرد پر ظلم کر کے بھی بات نہیں بنی، تو مخالفت نے ایک زیادہ منظم اور ظالمانہ شکل اختیار کر لی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان پورے قبیلوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مطلب نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ کوئی چیز خریدے گا، نہ بیچے گا۔ مقصد بالکل صاف تھا: ان لوگوں کو بھوک اور تنہائی سے اتنا مجبور کر دو کہ یہ خود ہی گھٹنے ٹیک دیں۔ یہ بائیکاٹ پورے 3 سال تک چلا۔ اس شدید آزمائش اور کچھ ذاتی صدموں کے بعد اب ایک نئے راستے کی تلاش ضروری ہو گئی تھی۔ اور اسی دوران پیغمبر اسلام پر ذاتی طور پر بھی بہت مشکل وقت آیا۔ ان کی بیوی اور سب سے بڑی حمایتی خدیجہ اور ان کے چچا اور محافظ ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کی برادری خود کو پہلے سے کہیں زیادہ غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ تو مدینہ کی طرف یہ جو سفر تھا، یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک پوری دہائی کی جدوجہد تھی۔ پہلے کچھ سالوں تک انفرادی طور پر اذیتیں برداشت کیں،
फिर 3 साल तक बाइकॉट की भूख और तन्हाई झेली, और फिर आया गम का साल। इन सब के बाद आखिरकार यसरब यानी मदीना की तरफ हिजरत का फैसला किया गया। तो ये हिजरत सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि ये जुल्म और नाउमीदी से निकलकर एक नई कम्युनिटी बनाने की तरफ एक कदम था। एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी बुनियाद डर पर नहीं बल्कि ईमान पर रखी जानी थी। अच्छा, आखिर में ज़रा इस पर बात करते हैं कि ये जो इतनी मुश्किलात थीं, इतनी आजमाइशें थीं, इन सब का नतीजा क्या निकला, इससे क्या सबक मिला? और यही इन सारी आजमाइशों का सबसे बड़ा सबक है। इन मुश्किलात ने इब्तिदाई मुसलमानों को तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ दिया, उन्हें एक ऐसी मजबूत शनाख्त दी जो शायद पहले नहीं थी। आप कह सकते हैं कि मुसीबत की इस भट्टी ने एक छोटे से गिरोह को एक फौलादी कम्युनिटी में बदल कर रख दिया। और ये कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी कौम या कम्युनिटी की जो बुनियादी कहानियाँ होती हैं, जो जद्दोजहद की दास्तानें होती हैं, वो आज उनकी सोच और उनकी पहचान को कैसे बनाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका ताल्लुक सिर्फ माजी से नहीं बल्कि हमारे आज और हमारे आने वाले कल से भी है।